آج ہم نے پڑھنی ہے جی آخری حکایت رہ گئی ہے، تو کافی لمبا سفر تھا یہ، تو آج ہم پڑھتے ہیں آخری حکایت کو۔ غافلی را شنیدم، ایک غافل کے بارے میں نے سنا۔ اچھا، کچھ کتابوں پر عامل بھی لکھا ہوگا، عامل مطلب گورنر، عاملی را شنیدم کہہ لیں آپ، کہ ایک گورنر کے بارے میں نے سنا کہ خانہ رعیت خراب کر دی، کہ وہ رعایا کے گھروں کو خراب کر رہا تھا تا خزانہ سلطان آباد کند، تاکہ بادشاہ کا جو خزانہ ہے وہ بھرا رہے۔ یعنی کہ کئیوں کو، وزیروں کو عادت ہوتی ہے کہ ایسے ویسے ہی لوگوں کو، رعایا کو تنگ کیا جائے۔ بھی خبر اد قول حکیمان، وہ عقل مندوں کے اس قول سے بے خبر تھا کہ گفتند، کہ جو انہوں نے کہا ہے، ہر کے خدائی را عز و جل بے ہزارت، جو بھی مخلوق خدا کو زار تکلیف دے گا، ایذا پہنچائے گا، تا دل خلقی بدست، تاکہ کسی ایک کے دل کو جیت سکے، خداوند تعالیٰ ہمان خلق را، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو برعو گماشت، برعو گماد، برعو گمار یعنی کہ اس پر مسلط کر دیتا ہے، تا دمار از روزگارش بر آرد، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آتش سوزان ناکنند باسپند، ایک جلتی ہوئی آگ ہرمل کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ہرمل ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، اور عام طور پہ یہ نا گندم کے کھیتوں میں ہوتی ہے، تو جب یہ خشک ہو جائے تو اس کو آگ بہت جلدی لگ جائے گی۔ تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں ہرملا، تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آنچے کن دودے دل درد مند، جو ایک درد مند کی آہ کرتی ہے، وہ آگ ہرمل کے ساتھ نہیں کرتی۔ اب اپنی بات کو مزید آگے لے جاتے ہوئے شیخ سعدی کہتے ہیں، سر جملہ مختصر یہ کہ سر جملہ حیوانات گویند، گویند کا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں کہ سر جملہ حیوانات، تمام حیوانات جو ہیں ان کا جو سردار ہے شیر است، وہ شیر ہے۔ و دل جانوران خر، اور تمام جانوروں میں سے جو ذل ہے، ذلیل ہے جانور، وہ خر ہے، گدھا ہے۔ با اتفاق یعنی کہ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ خر بار بار، گدھا جو ہے وہ بوجھ اٹھاتا ہے، باہ کے شیر مردم در، لیکن گدھا باہ کا مطلب یہاں ہے بہتر ہے۔ اور کس سے بہتر ہے گدھا؟ کیونکہ وہ بار اٹھاتا ہے، بار کا مطلب بوجھ اٹھاتا ہے، شیر مردم در، اور شیر جو ہے وہ لوگوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو گدھا ہے وہ بہتر ہے کیونکہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے، اور جو شیر ہے وہ گدھے سے کمتر ہے کیونکہ وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اپنی اسی بات کی وضاحت وہ شعر میں کرتے ہیں، کہتے ہیں مسکین خر اگرچہ بی تمیز است، بیچارہ گدھا اگرچہ بی تمیز است، اگرچہ نادان ہے، چون بار ہمی برد، کیونکہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے، عزیز است، اسی لیے وہ پیارا ہے۔ گاوان خران بار بردار، گاوان خران بار بردار، بیل اور گدھے، گاوان بیل، خران گدھے، بار بردار جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بار برداری کا لفظ ہم نے اکثر اردو میں پڑھا ہوا ہے۔ با ز آدمیان مردم ہزار،
یعنی کہ لوگوں کو تکلیف دینے والے آدمیوں سے بہتر ہیں۔ کون بہتر ہیں؟ بیل اور گدھے جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، انسانوں سے وہ بہتر ہیں، ایسے انسانوں سے جو لوگوں کو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اب اس وزیر نے بادشاہ کی چاپلوسی تو کافی کر لی ہے، لیکن بادشاہوں کے مزاج جو ہیں وہ کافی بدل بھی جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی بعد آمدن بحکایت وزیر۔ اب ہم واپس آتے ہیں اس وزیر کی کہانی کی طرف۔ وزیر غافل، یعنی کہ غافل عامل کر لو آپ، ٹھیک ہے۔ ملک را زمائم اخلاقیہ او، بادشاہ کو اس کے جو برے اخلاق ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا۔ بقرائن معلوم شد، کسی ذرائع سے پتہ چلا۔ در شکنجائے کشید، بادشاہ نے اپنا جو شکنجہ ہے سخت کیا۔ با انواع عقوبت بکشت، اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر مار دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں حاصل نشود رضائے سلطان، تجھے بادشاہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی، تا خاطر بندگانے نہ جوئی، تاکہ یعنی کہ جب تک تم لوگوں کی خوشنودی حاصل نہیں کرو گے۔ خواہی کہ خدائی بر تو بخشد، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ تجھے بخشش دے، تجھ پر مہربانی کرے، بخلق خدائی کن نہ کوئی، تو پھر مخلوق خدا کے ساتھ، نکو کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا، کن کا مطلب کر۔ آوردان کہتے ہیں کہ یکی از ستم دیدگان برسر او بگذشت، ایک ستم دیدگان یعنی کہ جو مظلوم ہے، جب یہ بندہ قتل ہوا پڑا تھا نا، اس کہانی کے اندر جو بیان کیا گیا وزیر ہے، تو ایک مظلوم اس کے اوپر سے گزرا۔ برسر او بگذشت یعنی کہ اس کے سر کے اوپر سے گزرا۔ ودر حالے تباہ او تامل کرد، اور اس کے تباہ شدہ حال پر اس نے تامل کرد، غور کیا، اور وگفت اور کہا۔ کیا کہا؟ اس کی وضاحت شعروں میں ہے۔ نہ ہر کے قوت بازو وی منصبی دارد، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا ہے، اسے چاہیے کہ قوت بازو سے بسلطنت بخورد مال مردان بگزاف، لوگوں کے مال کو جو ہے وہ نہ کھائے، فضول مال کو، لوگوں کے مال کو نہ اڑاتا پھرے۔ توان بحلق فرو بردن استخوان درست، کیونکہ جو بڑی ہڈی ہے توان، بڑی حلق کے نیچے سے وہ نکل تو سکتی ہے۔ استخوان مطلب ہڈی، درست مطلب ٹھیک، یعنی کہ بڑی ہڈی حلق سے نیچے تو جا سکتی ہے۔ ولی شکم بدرد، لیکن وہ پیٹ کو پھاڑ بھی دے گی۔ چون بگیرد اندر ناف، جب وہ ناف تک جائے، مطلب کہ بڑی ہڈی کو نگلا تو جا سکتا ہے، لیکن جب وہ پیٹ میں جائے گی تو پھر وہ گڑبڑ کرے گی۔ اگلا شعر بڑا بہترین ہے، آپ کوشش کریں اس کو زبانی یاد کر لیں، کیونکہ عربی پارٹ 2 کی جو شاعری ہے اس کی تشریح میں یہ آپ کو کام آئے گا۔ نماند ستمگار بد روزگار، نماند ستمگار بد روزگار، ظالم اس دنیا میں باقی نہیں رہتا، نماند نہیں رہتا، ستمگار بد روزگار، ظالم اس دنیا میں باقی نہیں رہتا۔ بمانت برو لعنت پائیدار، لیکن اس پر کی جانے والی لعنت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی حکایت نمبر 20۔ تو یہ کافی لمبا سفر تھا جو ہم نے طے کیا ہے۔ تو آگے حکایتوں کے بعد آ رہی ہے شاعری، تو شاعری پھر ہم اگلے لیکچر میں شروع کریں گے۔